وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان طالبان کے گمراہ کن بیان پر، جو میں نے آپ سے بتایا گمراہ کن بیان، اس پر رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت مکمل ہم آہنگ ہے، سرحد پار دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن اقدامات ہمارے جاری رہیں گے۔ انہوں نے یہ اپنا ایکس پر پیغام جاری کیا، انہوں نے کہا کہ افغان طالبان بھارتی پروکسیز کے ذریعے دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ تو پاکستان اور افغانستان کے معاملات کہاں جا رہے ہیں؟ حسن خان صاحب نے مجون کیا، افغان ایکسپرٹ ہیں۔ حسن صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا رائزن شائن میں۔ سر مجھے کہے گا کہ پیس ٹاکس ہو رہی ہیں، پیس ٹاکس ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد ٹرکش وہ ایک پریس ریلیز آ گئی اور اس کے بعد دوبارہ کنٹینیو ہوئی پیس ٹاکس، پھر ایک اس وقت کیا اسٹیٹس ہے پیس ٹاکس کا آپ کے سامنے؟ بہت شکریہ جی، میں آپ دونوں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں جی، یہ جو پیس ٹاک شروع بھی ہوئی تھی، ایک دفعہ پہلے بھی آپ کے ساتھ میرا یہ رابطہ ہوا تھا، بلکہ ہم ڈسکس کر چکے تھے، اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے اس سے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے اور ہمیں اپنے گھر پہ توجہ دینی ہوگی۔ ابھی آپ دیکھیں جس طرح یہ ٹاکس ہوئے استنبول میں، تقریباً چوتھے دن، یعنی یہ ٹیوزڈے کا دن تھا، جب پاکستان کی طرف سے بھی باقاعدہ وزیر اطلاعات نے اور پھر وزیر دفاع نے باقاعدہ ٹویٹس کر کے، اعلان کر کے، میڈیا سٹیٹمنٹ ایشو کر کے کہ ٹاکس بھی نتیجہ رہے، اور پھر آپ اس کے بعد جو مطلب اشتعال انگیز بیانات آئے دونوں سائڈ سے، افغان سائڈ نے پہل کی اور اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے جو تھوڑا بورا یا غاروں والی باتیں کی، تو یہ سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن اس دوران اطلاعات یہ تھی، کیونکہ میں خود رابطے میں تھا کچھ دوستوں کے ساتھ، تو یہ کہا گیا کہ ایئرپورٹ میں ڈیلیگیشن تو آلموسٹ گئے تھے، لیکن پھر دوحہ سے رابطہ کیا گیا، اور میرے خیال میں دوحہ میں جو موسٹ لائکلی وہ یہی ہے کہ امریکہ نے بھی انٹرونشن کی، اس نے بھی انٹرسٹ لیا کہ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے، کم از کم 4 دن مذاکرات، 2-3 لائن تو آپ اتنا تو لکھ سکتے ہیں تاکہ دو ممالک جو ہے قطر اور ترکی ہے، ان کی بھی تو عزت سادات تو رہے نا۔ تو اس کے لیے ایک یہ جو بات ہو گئی، اگر آپ دیکھیں تو وہی باتیں ہیں جو دوحہ میں ہوئی تھی کہ جنگ بندی جو ہے وہ جاری رہے گی، اور آگے میکینزم کے حوالے سے اور جو مطلب ہے کہ کس طرح امن کو انشور کیا جائے، اسی حوالے سے۔ لیکن سر بڑی کمپریہنسو 2-3 لائنز تھیں، وہ بڑی کمپریہنسو تھیں وہ لائنز، یعنی اس میں سب کچھ کور ہو رہا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل نہیں، اس میں ویسے کچھ ہے نہیں، اگر آپ دیکھیں تو اس میں صرف یہ ہے کہ 6 نومبر کو ہم کیا کریں گے، 6 نومبر کو ہم میکینزم پہ بات کریں گے، وہ اسی میکینزم پہ بات کریں گے جب ہم نے 17 یا 18 اکتوبر کو کہا تھا کہ 25 اکتوبر کو ہم استنبول میں بات کریں گے۔ تو استنبول میں تو 4-5 دن ہم انگیج رہے، لیکن یہ اچھی بات ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں، دیکھیں لڑائی کسی کی بھی مطلب لڑائی میں کسی یا جنگ میں کسی بھی سائڈ کی جیت نہیں ہوتی، جنگ تباہی ہوتی ہے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن جنگ جو ہوتی ہے وہ تباہی ہوتی ہے۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں اس کے کچھ نتائج سامنے آ رہے ہیں، جو پاکستان سیکیورٹی اداروں نے شدت پسندوں یعنی تحریک طالبان کے کچھ لیڈرشپ کو جو ہے ٹارگٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو 4-5 دن بلکہ 27 سے جو ہے پاکستان تحریک طالبان کی طرف سے کوئی بیان بھی اس طرح نہیں آئے ہیں، جو بلکہ آلموسٹ ڈیلی ان کے پریس سٹیٹمنٹ آ رہے تھے، تو کچھ تو ہوا ہے، یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کل جو ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا بیان اور اس کے پھر پاکستان کی طرف سے ریئیکشن، میرے خیال میں یہ وہ جو کہہ رہے پانی کو گدلا کیا جا رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم آگے بڑھے اور امن کو انشور کرے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے، ہم جتنے بھی پاکستان اور افغانستان کو علیحدہ کرنے کی کوشش کریں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ گزشتہ 50-60 سالوں میں اگر کمیونسٹ سوشلسٹ نے کوشش کی، اگر اس کے بعد جو حامد کرزئی صاحب یا اشرف غنی صاحب کے دور میں کوششیں کی گئی، یہ ایسی قومیں ہیں، آپ ان سے اندازہ لگائے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر تھا، یہ اب تک اٹ واز ناٹ اے بارڈر، اٹ واز جسٹ لائک اے ہائی وے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی ہائی وے پہ جو ہے نا 50,000 کی آمد و رفت پیدل روزانہ ہوتی ہے، اور اسی بارڈر ہم نے پہلی دفعہ سر یہ ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ جہاں ہم پیس ٹاکس کی بات کر رہے ہیں وہاں سے افغانستان کی طرف سے ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ پوسٹ ہو رہی ہیں جس میں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، ہم اسلام آباد پہ اٹیک کریں گے، لاہور پہ اٹیک کریں گے، یہ ویڈیوز کا بننا، اور ایسی جگہ جن کو اتنی سوشل میڈیا کا اتنا عقل ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، استعمال بھی نہیں ہے، اوپر سے یہ بڑی
प्लैंड वीडियोस का बनना और सोशल मीडिया पे आना, ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे आपको क्या लगता है इनका इरादा है और ऑब्जेक्टिव क्या है? एक बात तो ये है कि वो बड़ा जो प्रोपेगेंडा में बहुत ज्यादा तेज है, और साथ ही इस वक्त तो एक इंडिया भी एंड कर गया है ना। इंडिया ने तो बड़ा अच्छा मौका जो है उनके हाथ आया, और आपने जो इससे एक और खबर जो जैब ने बताई कि ताजिकिस्तान वाली, तो इसी तरह अगर इंडिया इस खत्ते से वो ऑलरेडी उसको निकल रहा है, क्योंकि इंडिया की डिप्लोमेसी और हर साइड पे वो फेलियर का शिकार है। लेकिन अब अफगानिस्तान में उनके लिए एक स्पेस मिल रही है, क्योंकि अफगानिस्तान भी पूरी दुनिया से आइसोलेट है। और आप इंडिया की स्टैंडर्ड्स को देखें कि इस वक्त पूरी दुनिया में उसको कोई नहीं मिल रहा है, अफगान तालिबान उनको मिल रहे हैं, और उनके साथ वो बड़ी उनकी मीडिया जिस तरह उसको हाईलाइट कर रही है। तो ये सारा इस वक्त जो है इंडिया फुली जो है वो एंगेज है, और उनकी जो सोशल मीडिया या प्रोपेगेंडा टूल्स है इंटायरली फोकस्ड है पाकिस्तान और अफगान साइड से। यहां तक कि कोशिश यही हो रही है कि विद इन पाकिस्तान जो एथनिसिटीज है, मतलब ये है कि पंजाबी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, पश्तून के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, बलोच के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, वो लोग जो अमन की बात करते हैं, वो लोग जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती की बात करते हैं, उनके पीछे जो है ऐसी बातें करना कि उनको मतलब ये है कि अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना ताकि ये लोग खामोश हो जाए। तो मैं समझता हूँ ये इस वक्त पाकिस्तान को, मैंने उसी दिन एक विलाप भी की थी कि पाकिस्तान ये जो 7th जनरेशन वार इस वक्त चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन बाज़ औक़ात में देख रहा हूँ कि हमारे साइड से जो फर्स्ट जनरेशन टूल्स इस्तेमाल हो रही है, और इसको आम ज़बान में आप लोग ये जरगा शरगा या कबायली ज़ुआमा वगैरह कहते हैं, पाकिस्तान को इन चीजों से निकलना पड़ेगा, ये 7th जनरेशन में आना पड़ेगा। ये अब प्रोपेगेंडा वार है, ये बयानिए की जंग हो रही है, और दूसरा साइड जो है उनके साथ कुछ ऐसे ममालिक हैं जो हमसे इस जंग में शायद बेहतर हो, उनका टीवी, उनका फिल्म, उनकी सोशल मीडिया, उनकी जो है ना डायस्पोरा बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो मैं समझता हूँ कि ये 7th जनरेशन वॉर की जो आपने बात की है, क्या इसका खाका आपके जहन में क्या है? यानी कि आप सोशल मीडिया वॉर की बात कर रहे हैं, कन्वेंशनल वॉर की बात कर रहे हैं? 5th जनरेशन वॉरफेयर में तो मीडिया है जी, कि जी मीडिया को टूल बनाया जाएगा, मीडिया को वेपन के तौर पे यूज किया जाएगा। देखिए ये जो है ना इस वक्त अगर आप देखिए अफगानिस्तान साइड से जो प्रोपेगेंडा हो रही है, आई डोंट कि आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो ये हो रही है कि एक तो पाकिस्तान में जो पश्तून कम्युनिटी है उसको टारगेट किया जा रहा है, और साथ ही पंजाबी कम्युनिटी जो है उसको टारगेट कर रहे हैं, और कोशिश ऐसी की जा रही है जैसे कि ये पंजाबी और पश्तून जो है ये दुश्मन है, और ऐसा प्रोपेगेंडा बड़ा एक्सेसिवली किया जा रहा है कि पश्तून जो है पाकिस्तान में ये मतलब ये है क्या है कहते हैं जिसको मतलब है कि गुलाम समझ ले, स्लेव से इनकी पाकिस्तान में जब कोई पश्तून फौज में मर जाता है। तो ये जो केपीके में सर जो आम जिरगे की कोशिशें हो रही हैं और जिरगा बुलाया जा रहा है, ये आप कह रहे हैं कि ये एफर्ट्स अब काम नहीं करेंगी, यानी हमें देखिए यकसुई के साथ एक साथ ये वाला जो है, देखिए ये वाला जो है ना, ये जो एफर्ट्स अभी हो रही है मैं इनके साथ है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल डायलॉग की बात हो रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप इसमें आ रही है, मस्ट बी पॉलिटिकल। मैं उस जरगों की बात कर रहा हूँ जो ये हमारे यहाँ एक पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में शायद कराची में भी लोग कहते हैं पश्तूनों के जरगे। खुदारा पश्तूनों के जरगे अभी किधर के रहे हैं? ये सारे जो है ना ये एवी हम इनके पीछे लगे हुए हैं। ये जो सो कॉल्ड ज़ुआमा है, ये कबायली मशराने, इनकी कोई हैसियत नहीं है पश्तून सोसाइटी में। पश्तून सोसाइटी में यूथ बल। अच्छा मुझे ये सर बताएं, आप बेहतर जानते हैं अफगान रजीम को, सियासी कोई मार्जिन है सियासी डायलॉग का कि अगर केपीके हुकूमत के कहने पर या जैसे भी पाकिस्तान कोशिश करता है कि सियासी कोई डेलीगेशन भेजेगा, वहां मार्जिन है, वो अकोमोडेटिव है, इतना आप रियलाइज करेंगे, समझेंगे बात या नहीं? देखिए बात यह एक तो मेरे ख्याल में ये केपी हुकूमत की डोमेन नहीं है, और नंबर और मैं अक्सर अफगानिस्तान साइड से भी और हमारे ये पश्तून का मसला नहीं, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मसला है, एंड इट शुड बी हैंडल्ड लाइक अ मसला बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ना कि पश्तून और अफगान का मसला। ये बिल्कुल नहीं है, और ये कुछ मीडिया हाउसेस यहाँ पे भी और कुछ मीडिया हाउसेस वहां पे भी और बाहर से इसको एक पश्तून मसला बना रहे। दिस इज नॉट अ पश्तून प्रॉब्लम, इट इज अ पाकिस्तान प्रॉब्लम, कलेक्टिव प्रॉब्लम है। 1 2 देखिए ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है, क्योंकि अगर पाकिस्तान बात मतलब है कि मरकज सारी डोमेन होती है उनकी, क्या हाँ ये है
کہ آپ انگیج کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہمارے پاس نہیں ہے. لڑائی تو کوئی آپشن نہیں ہے. اگر 10 دفعہ ہم نے ان پہ حملہ کیا یا انہوں نے ہم پہ حملہ کیا, اینڈ آف دا ڈے ہم نے ڈائلاگ پہ بیٹھنا ہے. اب ہم نے تھوڑا سا وائڈن کرنا ہوگا یہ جو ڈائلاگ کی جو کینوس ہے, میں سمجھتا ہوں. اور پھر ایک اور غلطی جو ہم اکثر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم جرگے والی بات کرتے ہیں تو ہم صرف پشتونوں کو بھیجتے ہیں. نہیں, بالکل اس طرح نہیں ہونا چاہیے. افغان کی جو ہے, کل میں ایک افغان سے بات کر رہا تھا, بڑا سینئر پولیٹیکل لیڈر ہے, وہ کہتے ہیں یار رتو ڈیرو میں میرا دوست ہے اور میں چاہ رہا تھا کہ اس کے ذریعے میں بلاول بھٹو زرداری سے ملنا چاہ رہا تھا. مطلب کہ رتو ڈیرو میں نہیں گیا ہوں ابھی تک رتو ڈیرو, اور افغان سینئر لوگ جو ہے وہ کبھی سکر, رتو ڈیرو, حیدرآباد, ٹوبا ٹیک سنگھ, یہ سارے لاہور وغیرہ میں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک ایسی ڈیلیگیشن بنانی چاہیے مذہبی اور سیاسی سماجی جو اس کا سولوشن نکالے. سر واٹ اباؤٹ دی افغانی امیگرینٹس جو ہیں, اللیگل امیگرینٹس ہیں, ان کا وہ ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے کہ ان کو پاکستان سے واپس ان کے ملک بھیجا جا رہا ہے, اور کتنے اب تک چلے گئے ہیں افغانی جو مہاجر ہیں؟ دیکھیں اب بھی میرے خیال میں کافی زیادہ تھے. اس وقت تک جو ہے تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ ہے. ایک فگر ہے 1.4 ملین, لیکن 1.4 ذرا مجھے ایگزیجریٹڈ لگ رہا ہے, لیکن پھر بھی اٹس مور دین 1 ملین جو گزشتہ 2-3 مہینوں میں وہ نکل گئے ہیں, اور لوگ جا بھی رہے ہیں کیونکہ ابھی ان کو بھی پتہ لگ چکا ہے کہ جا کے ویزا لینا ہے, اگر ان کے کاروبار ہے تو واپس آنا ہے, کیونکہ پاکستان کے اپنے مسائل ہے. اور ایک دفعہ نہیں, میرے خیال میں 20 دفعہ جو ہے ٹائم کو ایکسٹینڈ کیا گیا. تو اس وقت اگر آپ بارڈر پہ دیکھیں تو کافی زیادہ تعداد میں ٹرکیں نظر آ رہی ہیں, دیگر گاڑیاں جو ہے نظر آ رہی ہے. لیکن ایک مسئلہ یہ آیا تھا گزشتہ اکتوبر 9 کے بعد کہ بارڈر کو کلوز کیا گیا تھا. 20 دن ہو گئے, بارڈر بند ہو گیا تھا, تو کافی مسائل تھے, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو راستے پہ تھے, وہ جا رہے تھے یا جن کو جانے دیا جا رہا تھا. مطلب جو ٹریڈ بارڈر ہے ابھی کھلا ہے یا نہیں, جو ٹرکس وغیرہ ان کو جانے دیا جا رہا ہے یا نہیں؟ ابھی میرے خیال میں کل جو تھا, کل ایک سائٹ سے کھول دیا گیا تھا, اور چمن اور تورخم پہ میرے خیال میں جو ریفیوجیز ہے ان کو اب جانے دیا جا رہا ہے. کل سے یہ ہو گیا, لیکن یہ اچھی بات ہے. جی جی سر, بہت شکریہ. افغان ٹرانزٹ, جی تھینک یو سو مچ, جی تھینک یو فار یور ٹائم, بہت اچھا دی انہوں نے, تھینک یو.